سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہیں؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا۔ آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور پلیٹ سے مرغیاں آٹومیٹیکلی ذبح ہو رہی ہیں۔ تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ کیا مطلب؟ انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوت الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا۔ اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے۔ تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے۔ صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو۔ تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول فتیۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعائیں مانگنے لگے۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے۔ اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر۔ انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت، تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا،
اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے, ہمارے ایک استاذ لندن گئے, وہ پہلی دفعہ گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ, وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کہہ رہے, میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے میں ڈر گیا, میں نے یہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر, اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا, بچے کم, تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو. تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے, یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی, کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا, یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے. تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے, بلیاں کم آئی, کتے زیادہ آئے ہیں. خیر, تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے کو ان کا توکل, اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے, میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت, ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال, اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب, اگر تو جاتا نا, ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی, کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے, وائٹامن ڈی ہی نہ ملے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے, وہ سورج نکلتا غروب ہوتا, نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے, اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن, تو ایک دن کیا ہوگا, زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو, 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب سنا کہ ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے, ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے, یہ کر سکتے تھے نا, لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی, باقی سارے کام کیسے ہوں گے, اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے, سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ, جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں. کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا, صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ, ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے. یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی, او بھائی تیرے کو شوگر ہے تو 3 لڈو کیوں کھا رہا ہے, ابے موت دینے والا کون ہے, اللہ ہے. زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے, زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے, لڈو کس کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت اللہ کے ہاتھ. یہ دینداروں کو ہم نے سنا ہے. حالانکہ جب آپ کا ویٹ بڑا ہوا ہے, آپ کو شوگر ہے, تو لڈو آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. ایسے موقع پہ یہ توکل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے. تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے, اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے, یہ اسباب کے خلاف ہے نا. یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے, زندہ رہنا ممکن نہیں ہے.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. کمال کی بات ہے، اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑو یار، تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لی. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسی ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسی ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر، اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن بک رہا ہے، ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا، کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتا ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ اپ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا، اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو، چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہو، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا، کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے. اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں، کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے، کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے
مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا, اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ عالم, ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو, اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی, پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم, پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, یا تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہے. لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہے, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں, اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ.